السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر صدقے کی فضیلت ذکر کی جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت، تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں لعنت بہت کرتی ہیں، بد دعا بہت کرتی ہیں، اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو خاص خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، چاہے بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کینہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے سے اس طرح صدقہ کرے کہ اسراف اور ریا وغیرہ سے اس کو خراب نہ کرے، تو اس کو خرچ کرنے کا ثواب ہے، اور خاوند کو اس لیے ثواب ہے کہ اس نے کمایا تھا، اور کھانے کا انتظام کرنے والے مرد ہو یا عورت، ایسا ہی ثواب ہے، اور ان تینوں میں سے ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ جل شانہ روٹی کے ایک لقمے اور کھجور کی ایک مٹھی کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ایک گھر کے مالک کو یعنی خاوند کو، دوسرے بیوی کو جس نے یہ کھانا پکایا، اور تیسرے اس خادم کو جو دروازے تک مسکین کو دے کر آیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے بجز اس کے جو میرے خاوند حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دے دیں، کیا میں اس میں سے خرچ کر لیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب خرچ کیا کرو، باندھ کر نہ رکھا کرو کہ تم پر بھی تنگی کر دی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے، اور آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔